8ویں کا آغاز ہو گیا ہے بدھ کے دن کا۔ بات کریں گے کہ کل ایک بہت بڑی خبر سامنے آنی تھی منگل کے دن، جو خبر تھی کہ جسٹس بابر ستار صاحب اور جسٹس محسن اختر کینی صاحب ان کے خلاف جو کمپین چلائی گئی سوشل میڈیا کے اوپر، ان کے جو پرسنل ڈیٹا لیک کیا گیا، ان کی فیملیز کا ڈیٹا جو لیک کیا گیا، اس کے اوپر یہ خبر دی تھی ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو رپورٹرز ہیں، ادریس عباسی صاحب ہوں، ثاقب بشیر صاحب ہوں، حسین چودھری صاحب، ان سب نے خبر دی تھی، احتشام کینی صاحب وغیرہ نے، کہ توہین عدالت کی کارروائی شروع ہونے جا رہی ہے۔ کل پورا دن یعنی 7 مئی کو پورا دن اسلام آباد ہائی کورٹ پہ نظریں تھیں اور کہ کب خبر آتی ہے کہ کون سا بینچ بنا ہے، کیا ہوتا ہے، لیکن کل وہ خبر نہیں آئی۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ وہ منگل کو جو خبر بڑی آنی تھی وہ آج بدھ کے دن پر شفٹ ہو گئی ہے، منتقل ہو گئی ہے، اور آج وہ بڑی خبر آئے گی اور وہ ایک ایسی چیز ہوگی جو بہت ہی زیادہ ہلچل مچا دے گی۔ اور معاملہ یہ بھی میں نے پوچھا آگے پس پردہ چل کیا رہا ہے، میں نے کچھ سورسز سے بات کی، دوستوں سے بات کی، پوچھا کہ کیا عامر فاروق صاحب کا ارادہ چینج ہو گیا ہے، کیونکہ یہ اپنی نوعیت کا، کیونکہ پہلی مرتبہ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ ججز کی فیملی کا پرسنل ڈیٹا لیک کرنے پر، بدنیتی کے ساتھ لیک کرنے پر سرکاری اداروں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع ہونے جا رہی ہے۔ تو ظاہر ہے عامر فاروق صاحب کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کے حوالے سے، حکومتی اداروں کے حوالے سے ان کا رویہ کس طرح کا رہا ہے، تو یہ بھی ایک میرا سوال تھا کہ کیا عامر فاروق صاحب کا ارادہ چینج ہو گیا ہے، تو اس پہ مجھے بتایا گیا ہے کہ بالکل ایسا نہیں ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ ایڈمنسٹریٹو کمیٹی کا فیصلہ ہے، 3 رکنی یہ کمیٹی ہے جس میں عامر فاروق صاحب ہیں، محسن اختر کینی صاحب ہیں اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں۔ یہ انتظامی کمیٹی کا فیصلہ ہے، لہٰذا ممکن نہیں ہے کہ عامر فاروق صاحب توہین عدالت کی کارروائی انیشیٹ نہ کریں۔ ویسے تو جب یہ معاملہ شروع ہوگا اس میں عدالتی معاملین بھی مقرر کیے جائیں گے، حکومت بھی اس کے اوپر سوالات بھی اٹھائے گی، اعتراضات بھی اٹھائے گی، اور شاید یہ معاملہ حکومت سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی لے جائے، لیکن اگر وہ سپریم کورٹ میں لے کر جائیں گے بھی تو ان کو ریلیف ملے گا نہیں ملے گا، کیونکہ پھر یہ معاملہ بھی انیشیٹ ججز کے سامنے آ سکتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر مسرت ہلالی صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ ریمارکس نہ دیتے کہ ہائی کورٹ کے پاس اختیارات ہیں، ہائی کورٹ خود کر سکتی ہیں، ہم کچھ کریں گے تو ان کے اختیارات میں مداخلت ہوگی، اگر وہ یہ بات نہ کہتے، پھر اگر یہ توہین عدالت کی کارروائی کرنا بھی چاہتے تو شاید نہ کرتے، کہ معاملہ سب جوڈس ہے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، کیا کر سکتے ہیں، تو اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے۔ لیکن کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے ریمارکس میں اور مسرت ہلالی صاحبہ نے اپنے ریمارکس میں بار بار یہ ایک طرح سے تضحیق کی ہائی کورٹ کے ججز کی کہ ان میں جرأت ہے تو کر لیتے اور کیوں نہیں کیا، اور یہ اور وہ اور فلاں فلاں، اور مطلب اصل میں تو وہ چاہتے تھے کہ ہم نہ کچھ کریں، ہائی کورٹ پہ چھوڑ دیں، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہائی کورٹ کچھ بھی نہیں کریں گی۔ ہاں ان کی بات درست ہے، شاید لاہور ہائی کورٹ کچھ نہ کرے، سندھ ہائی کورٹ کچھ نہ کرے، لیکن 2 ہائی کورٹس ایسی ہیں جو بلوچستان والے تو ویسے ہی وہ کہتے ہیں سب اوکے، 2 ہائی کورٹس ایسی ہیں، ایک پشاور ہائی کورٹ ہے، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، جو کسی صورت کمپرومائز نہیں کریں گی اور جو آخری حد تک جائیں گی، اور آخری حد تک ججز جا بھی رہے ہیں۔ تو دوسرا یہ بتایا گیا کہ کل کیونکہ عامر فاروق صاحب نے کاز لسٹ بھی کینسل کر دی اور کل وہ عدالت میں بھی نہیں آئے، ان کی عدالت خالی پڑی رہی، کاز لسٹ منسوخ ہو گئی، سب کچھ انہوں نے کل منسوخ کر دیا، کاز لسٹ اور سارے معاملات۔ اور کل یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک اہم کمیٹی، ایک اہم میٹنگ تھی جو انہوں نے اٹینڈ کی، وہ اسلام آباد میں پروسیکیوشن کے حوالے سے، وہ جو اسلام آباد میں ایک جیل بن رہی ہے اس کے حوالے سے، ان چیزوں پہ انہوں نے ایک میٹنگ لی، اور بتایا جاتا ہے کہ وہ بڑی طویل میٹنگ تھی، تو اس کو ایک جواز بنایا گیا کہ کیونکہ کل چیف صاحب اس میں مصروف تھے تو اس لیے بینچ نہیں بن سکا۔ لیکن وہاں پہ یہ بھی ہے کہ ظاہر عامر فاروق صاحب کوئی خوشی سے تو یہ نہیں کریں گے، لیکن اب مسئلہ یہ بھی ہے کہ عامر فاروق صاحب اس میٹنگ میں متفقہ طور پہ جو تجاویز ہیں ہائی کورٹ نے وہ سپریم کورٹ کو بھیجی ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے 8-0 سے بھیجی ہیں، جس میں عامر فاروق صاحب بھی شامل تھے، کہ اب اگر کسی جج کے ساتھ کچھ ہوگا تو اس پہ ادارہ جاتی رسپانس دیا جائے گا۔ گو کہ قاضی فائز صاحب نے کہا ہے کہ یہ انسٹیٹیوشنل رسپانس، یہ اس کو چھوڑیں، انگریزی کے لفظ ہیں، آپ پریکٹیکل بتائیں کیا کیا ہو سکتا ہے۔ تو اب عامر فاروق صاحب چاہیں گے کہ تو نہیں کہ نون لیگ کی حکومت کے خلاف وہ توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کریں، لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ کیونکہ یہ انتظامی کمیٹی کا فیصلہ ہے، ایڈمنسٹریٹو کمیٹی کا فیصلہ ہے، تو اس لیے عامر فاروق صاحب کو اس پر چلنا پڑے گا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عامر فاروق صاحب یہ نہیں کریں گے تو پھر حالات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے انٹرنل ججز کے درمیان، کیونکہ پہلے بھی جو 6 ججز کا خط ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ 1 سال سے کوشش کر رہے تھے کہ عامر فاروق صاحب کو وہ کہہ رہے تھے کہ سر یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، نیچے ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں یہ ہو رہا ہے، ایک جج کے گھر میں کریکر پھینکا گیا، اور جس جج کے گھر میں کریکر پھینکا گیا یہ وہ جج صاحب ہیں جن کے پاس معاملہ لے جایا گیا تھا، جن کے پاس معاملہ لے جانا تھا، جو عدت والا معاملہ تھا عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف، جو انتہائی گھٹیا، نیچ اور غلیظ ایک کیس بنا ہوا ہے، اس میں نصر من اللہ صاحب جو جج تھے، انہوں نے کیونکہ کہا تھا کہ یہ ناقابل سماعت ہے، اور عطا ربانی صاحب جو ہے وہ
सेशन जज थे, उनके पास अपील आनी थी। अता रबानी साहब से बात की गई, अता रबानी साहब को कहा गया कि आपके पास हम अपील भिजवा रहे हैं, आप जो है वो इस अपील को जो है वो एक्सेप्ट करें और आप जो जज हैं नसर मिनल्ला, इनका फैसला सेटिसाइड करके, कलदम करके, और आप इसको दोबारा जो है वो किसी और जज के पास भेजें और जज भी चेंज करें। ये बात उन्होंने कही, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। तो फिर उनको चेंज किया गया, उनके खिलाफ बहुत इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई, उनकी तज़ीक की गई, उनको ओएसडी बनाया गया, बहुत उनके खिलाफ चीज़ें हुई। और उन्हीं के घर जो है वो बताया जाता है कि एक क्रैकर भी फेंका गया था उनको डराने के लिए। और ये मामला भी ये जजेस लाए थे। फिर एक जज जो सेशन जज बने थे, उसके हवाले से हाई कोर्ट के जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इनके फाइनेंशियल इनके मामला ठीक नहीं हैं, पैसों वाले मामला हैं, और बहुत सारी चीज़ें थी। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अंसार अब्बासी साहब जो हैं, मैंने अभी उनकी डिटेल खबर नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ वो सोशल मीडिया पे चल रही थी जिसमें उन्होंने एक दावा किया है कि जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस हैं, उन्होंने कहा है कि जी हमारे कोई मुदाखलत नहीं हो रही, सब ओके है। अब पहली बात तो ये है कि अंसार अब्बासी साहब मतलब उन लोगों पे ज़्यादा दुख और तकलीफ होती है जो मजहबी जिनका एक तासुर हो। इसका फिर नुकसान ये होता है कि जिन्होंने अपना लिबादा इस्लाम का ओढ़ा हुआ हो और जो कुरानी आयात के बहुत हवाले देते हों और दुरूद शरीफ बड़ा ट्वीट करते हों, और वो जब इस तरह की कोई चीज़ करते हैं तो उससे फिर लोग जो है वो दीन को भी अटैक करते हैं, इस्लाम को भी अटैक करते हैं कि ये बड़ा मजहबी बनता है, ये बड़ा दीनी बनता है, और इसकी हरकतें देखो, ये किस तरह से गलत बयानी कर रहा है, किस तरह से झूठ बोल रहा है। अब आप मुझे बताएं कि अगर कोई ये कहे, यानी उन जजेस ने, ठीक है, उन जजेस ने जो रिपोर्ट लिख के भेजी होगी शायद यही लिख के भेजी होगी, कोई मुदाखलत नहीं है, लेकिन क्या आपको, मुझे, हम सबको नहीं पता कि इस सूरत हाल क्या है, हमें नहीं पता। और फिर एक ऐसी सूरत हाल में एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि मैंने भी थोड़ा सा चेक किया डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से कि क्या चल रहा है, और ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग देख रहे हैं उससे वो क्या तासुर ले रहे हैं, उससे वो बहुत डिसहार्ट हैं, वो बहुत डिस्करेज हो रहे हैं, वो बहुत खौफज़दा हो रहे हैं। मजीद वो कह रहे हैं कि अगर काजी फाइज ईसा साहब जिस तरह से कर रहे हैं, ये तो और ज़्यादा ताकतवर बना रहे हैं हुकूमत को और हुकूमती इदारों को, तो वो बहुत इस वक्त उनमें खौफ बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी बात यह है, 5-6 चीज़ें डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये ज़रा आपने गौर से सुननी है कि मसला क्या है। हम शिकायत तो करते हैं, शिकवा तो करते हैं कि जी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस को जो है वो स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन मसला क्या है जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जजेस को प्रमोट नहीं किया जाता, और जिनको प्रमोट किया जाता है, अगर प्रमोट किसी को करना भी है तो उस पर इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स ली जाती हैं। जिसको इंटेलिजेंस एजेंसीज क्लियरेंस देती हैं, उसकी ओके की रिपोर्ट देती हैं, उसकी तरक्की की जाती है। तो बात यह है कि अगर आपने इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स पे उनको तरक्की देनी है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस को, तो फिर वो जाहिर है उनको उनके साथ वो बना के रखेंगे, और जो नहीं बना के रखेगा उसकी तरक्की नहीं होगी। अब आप बताएं कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जो जजेस हैं, क्या उनकी तरक्की जो है वो उनके लिखे गए फैसलों की बुनियाद पे होना चाहिए या इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पे होना चाहिए? तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। फिर जब से आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस बने हैं, आज दिन तक आमिर फारूक साहब डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस को नहीं मिले, और ये भी जरा बताते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस लिख लिख कर थक गए हैं आमिर फारूक साहब को बहुत से मसाइल, लेकिन आज तक आमिर फारूक साहब ने उनके मसाइल नहीं सुने, आज तक आमिर फारूक साहब उनसे मिले तक नहीं हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा लें कि क्या हालात हैं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के, और उनके हालात क्या हैं और सूरत हाल क्या है। अतर मिर्ला साहब होते थे तो मिलते थे, लेकिन आमिर फारूक साहब आज तक अपनी मातहत जो उनकी अदालत है जिसको उन्होंने, जिसके इंतजाम और सारी चीज़ों को देखते हैं, उनको आज तक नहीं मिले। और फिर जो डेपुटेशन पे जो आते हैं, डेपुटेशन पता नहीं अब इसमें भी डेपुटेशन होती है क्या है, बहरहाल जो पंजाब से जजेस आते हैं उनको यहाँ पे प्रमोट किया जाता है, और जो अपने जजेस हैं उनको प्रमोट नहीं किया जाता। 20-20 साल से जजेस एक ही उसके ऊपर बैठे हुए हैं और उनको कोई उनकी प्रमोशन नहीं है, कोई उनका इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कोई उनकी सिक्योरिटी नहीं है, कोई उनकी चीज़ नहीं है। और फिर इसी तरह से आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं तो हैरान हो गया सुनकर कि जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस हैं उनका भी जो मेडिकल अलाउंस है वो 30 से 35 हज़ार है आई थिंक। अब बात यह है कि एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे जजेस जो हैं वो बड़े अपराइट होने चाहिए और हमारे जजेस जो हैं वो रिश्वत ना लें। अब आप मुझे बताएं कि एक जज जो है, जो रोज़ाना इतने केसेस सुनता है, सारी चीज़ें, क्या उसके कोई मतलब हेल्थ पॉलिसी इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि वो इस्लामाबाद में, यानी अब इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के किसी जज को खुदा न खास्ता कुछ होता है, उसकी फैमिली से कोई इशू है, तो वो जाएगा सरकारी अस्पताल में, और आपको पता है कि सरकारी अस्पताल में बगैर रेफरेंस के काम नहीं होता।
اب جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کا جج جائے گا کسی ڈاکٹر کو چیک کروانے، وہ کسی کا ریفرنس استعمال کرے گا، تو جس کا وہ ریفرنس سے وہاں جا کے اپنے مریض کو چیک کروائے گا، کل کو وہ بندہ جب اس جج کو اپروچ کرے گا تو یہ ہمارے کلچر ہے تو اس کو بھی اوبلائج کرنا پڑتا ہے. تو اس حد تک اسلام آباد میں چیزیں ہیں کہ جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ججز ہیں ان کو یہ بھی نہیں ہے کہ ان کو کوئی ہیلتھ فیسلٹیز جو ہیں وہ دی جائیں، ان کا کوئی اسٹرکچر نہیں ہے، کوئی ان کی سیکورٹی نہیں ہے، اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے آگے آپ نے ان کو پھینکا ہوا ہے کہ ان کی رپورٹس پہ آپ نے ان کو ترقی دینی ہے، آپ ان کو ملتے نہیں ہیں. اور یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی افسوسناک اور تشویشناک ہے. ججز کو بالکل ان کا ڈیو جو ایک رائٹ ہے وہ ان کو ملنا چاہیے، کوئی ہیلتھ کے حوالے سے یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. تو یہ ایک بڑی چیز ہے. اور ان کے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے جو ججز ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ سرکاری اسکولوں میں ہی ان کا ہے، کوئی ان کا اس طرح کا، ٹھیک ہے اچھی بات ہے سرکاری اسکول اتنے اچھے ہوں، اللہ کرے کہ سارے لوگ سرکاری اسکولوں میں ہی اپنے بچوں کو جو ہے وہ پڑھائیں، لیکن سرکاری اسکولوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ بھی ایک آ گیا. تو میں نے کہا ذرا ذکر کر دوں کہ انصار عباسی صاحب نے جو بات کی، مطلب اللہ تعالیٰ کرم کرے، اللہ تعالیٰ کوئی رحم، مطلب اگر رپورٹ میں لکھا ہوا بھی ہے تو سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ کیا ڈسٹرکٹ جوڈیشریز میں ہو رہا ہے.